على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پچھلے درس میں آیت نمبر 35 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا، اور اس کے بعد اس نور ہدایت کی وضاحت کی گئی. آج کی آیات کی خصوصاً جو پہلی دو آیتیں ہیں ان کی مناسبت آیت نمبر 35 کے ساتھ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نور ہدایت کا تذکرہ فرمایا جو ایک ایمان والے کے دل کو روشن کرتا ہے. اب اللہ رب العزت اس جگہ کا بیان کر رہے ہیں جہاں سے یہ نور ہدایت حاصل ہوتا ہے، اور وہ ہیں اللہ کی مساجد. پیچھے آیا اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ. یہ ساری آیت کے بعد اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں یہ نور ہدایت ملتا کہاں سے، اس کا مرکز کون سا ہے جہاں سے اللہ کی طرف سے جو ہدایت ہے، جہاں دل روشن ہوتے ہیں، وہ ہے اللہ کی وہ مساجد، اللہ کے وہ گھر جو اللہ کے ذکر اور اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص ہیں. اور یقیناً نور ہدایت مزید روشن ہوتا ہے، مزید توانا ہوتا ہے، مزید اس میں قوت آتی ہے جب بندہ مساجد میں اپنے آپ کو اللہ کے ذکر اور عبادت میں مشغول رکھتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اور وہ گھر اللہ نے حکم دیا ہے ان ترفع کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس کے مقام اور مرتبے کو بلند کیا جائے. اور وہ کون سی جگہ ہیں؟ وہ ہے اللہ کی مساجد. مفسرین یہاں پہ بیان فرماتے ہیں ترفع یعنی ان اللہ کے گھروں کو کس طرح سے آپ بلند کر سکتے ہیں، ان کی تعظیم کس طرح سے کر سکتے ہیں. تو اس کی دو خصوصیات بیان کی گئی ہیں، ایک مساجد کی تعمیر کے ساتھ اور دوسرا مساجد کی صفائی ستھرائی کے ساتھ. مسجد کی تعمیر کے حوالے سے بڑی واضح حدیث مبارکہ ہے من بنا مسجدن، جس نے کوئی مسجد بنائی اللہ کی رضا کے لیے، بن اللہ بیتن فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر فرماتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ فرمایا. خلیفۃ المسلمین تھے، خلیفہ سوم تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی ایک جماعت نے اس امر کی مخالفت کی کیونکہ ان کی ایک وابستگی تھی نبی علیہ السلام کی مسجد کے ساتھ. وہ اس مسجد کو اسی حالت میں رکھنا چاہتے تھے کہ جس حالت میں نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھی. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا موقف کیا تھا؟ جب ہمارے گھروں کی حالت بدل گئی ہے تو اللہ کے گھر کی بھی حالت بدلنی چاہیے. اور انہوں نے یہ بھی صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ میں اس مسجد کی تعمیر کے لیے تم سے کچھ نہیں مانگوں گا، میں اپنی جیب سے خرچ کروں گا. بڑے تاجر تھے. اور پھر یہ حدیث بھی سنا دی کہ جو اللہ کے گھر کی تعمیر کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ اس کا گھر
جنت میں تعمیر فرماتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد مسجد نبوی کی توسیع ہوئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک بات اس سے یہ سمجھ میں آئی، دیکھیں ہمارے اہل سنت والجماعت کا یہ موقف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل جہاں ہمارے لیے سنت کا درجہ رکھتا ہے، اسی طرح صحابہ کرام کا عمل بھی ہمارے لیے سنت کا درجہ رکھتا ہے، اور خلفائے راشدین کا عمل تو باقی صحابہ کے مقابلے میں زیادہ سنت کا درجہ رکھتا ہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کی پرانی تعمیر کو شہید کر کے نئی تعمیر فرمائی تو یہ امت کے لیے حجت ہو گئی کہ مسجد کی توسیع کرنا، مسجد کی تعمیر کرنا اور اس کو پہلے سے بنی ہوئی کو شہید کر کے نئی بنانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا پہلا مسجد کی تعظیم کا، مسجد کو بلند مقام دینے کا کیا، اس کی تعمیر کی جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی مسجد کی صفائی ستھرائی کا دھیان رکھا جائے۔ یہ مسجد کے آداب میں سے ہے، مسجد کی ضروریات میں سے ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں جو عموماً فضائل اعمال میں، تعلیم میں بھی وہ حدیث تلاوت کی جاتی ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن، حدیث کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 طرح کے لوگوں کو اس وقت اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اپنی رحمت کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک گروہ اور ایک جماعت ایسی ہوگی کہ جن کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہوگا۔ مطلب کیا کہ وہ مسجد کے ساتھ اس کی تعمیر میں، اس کی تزین میں، اس کی آرائش میں، اس کی آبادی میں اور اس کو آباد کرنے میں وہ کوشش کرتے رہتے ہوں گے، اس کی ضروریات کو پورا کرنے میں کوشش کرتے رہتے ہوں گے۔ تو یہی یہاں سے مراد ہے۔ تو یہاں پر پہلا ان ترفع کیا ہے، اور فی بیوت، اور وہ گھر اذن اللہ حکم دیتا ہے ان ترفع کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس کو بلند مقام دیا جائے۔ ایک دوسرا کام ان گھروں کا کیا ہے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس میں اللہ کا نام بلند کیا جائے۔ بڑی مشہور حدیث مبارکہ، آپ نے ایک مرتبہ نے کئی مرتبہ علماء سے یہ بات سنی ہے کہ جب تم ان اللہ کی چراگاہوں میں جاؤ تو خوب چرا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا کیا مراد ہے اس سے، چراگاہ سے کیا مراد ہے، چرنے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چراگاہ سے مراد اللہ کی مساجد ہیں، اور وہاں پر چرنا کیا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اسی لیے مسجد میں جب آئیں تو اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نوافل پڑھیں اگر مکروہ وقت نہیں ہے، اور مساجد میں خاموشی سے بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنے کو بھی اللہ رب العزت نے نماز کے ثواب کا حصہ ہی شمار کیا ہے۔ تو یہ باتیں یذکر فیہا اسمہ، کہ ذکر کیا جائے اس میں اللہ کے نام کا، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اور اللہ کی اس میں صبح و شام تسبیح پڑھتے رہیں، یعنی کہ جب بھی موقع ملے، آپ فجر کے وقت آ رہے ہیں، آپ عشاء کے وقت آ رہے ہیں، صبح و شام یہاں پر بیٹھ کر مسجدوں کو آباد کریں اور وہاں پر اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے آدمی جنہیں نہیں روکتی، نہیں غافل کرتی، لا تلہیہم تجارت، کہ جن کو غافل نہیں کرتی ان کی تجارت، ولا بیع، اور نہ ان کی خرید و فروخت، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ کیا مراد ہے؟ اللہ رب العزت ان لوگوں کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں کہ جب نماز کا وقت آتا ہے، جب مسجد کو آباد کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ اپنی تجارت کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، وہ اپنی دکانداری کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، وہ اپنی خرید و فروخت کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اور وہ مسجد میں آ کے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی خوبیوں کو بیان کر رہے ہیں کہ ایسے آدمی جن کو ان کی تجارت اور نہ ان کی خرید و فروخت کا معاملہ اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نہ اللہ کے ذکر سے غافل کرتا ہے، نہ نماز کے
قائم کرنے سے غافل کرتا ہے، اور نہ ہی وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، اور نہ ہی ان کو زکوٰۃ کی ادائیگی سے غافل کرتا ہے۔ یعنی وہ ان کی تجارت دوسرے درجے میں چلی جاتی ہے، ان کی خرید و فروخت دوسرے درجے میں چلی جاتی ہے جب وہ اللہ کے ذکر کے لیے پکارے جاتے ہیں، جب وہ اقامت صلاۃ کے لیے پکارے جاتے ہیں، اور جب ان کو ایتاء زکوٰۃ کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہ آیت سعودی عرب میں جو لوگ گئے ہوئے ہیں عمرے یا حج کے لیے ویسے وقت گزارا ہے، انہوں نے دیکھا ہے وہاں پر کہ جب اذان ہوتی ہے تو وہ اپنی دکانوں کے شٹر نیچے کر لیتے ہیں یا مسجد ایسے ہی کھلا چھوڑ کے مسجدوں کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ تو یہ اس آیت کے ضمن میں بہت اچھے لوگ ہیں، حکومت کی طرف سے پابندی ہے، لیکن آج میں یہ بات عرض کر دوں، نئی قانون سازی ہو رہی ہے کہ سعودی عرب میں جو نماز کے اوقات میں مساجد بند کی جاتی ہیں یہ بند نہ کی جائے۔ یہ ان کی مجلس شورا میں مشورے کے لیے بات چلی گئی ہے، اور انہوں نے اس کے پیچھے بہت سی حیل و حجت بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے کہ یہ لوگ بھی کس طرف چل پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، ہم ایک نمونہ پیش کر دیکھو جی وہاں پر اس طرح ہوتا ہے، ہمارے پاکستان میں بھی ہونا چاہیے۔ ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ نماز کا وقت ہو، دکانیں بند ہوں، لوگ نماز کی ادائیگی کریں، اور ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت، ان کو اللہ کے ذکر سے نماز کی، لیکن اب وہاں پہ صورتحال وقتاً فوقتاً تبدیلی کی طرف جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی تبدیلی سے محفوظ رکھے۔ یخافون یوماً، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں، تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ یہ کون سے دن ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے۔ یہ سب کچھ وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اور اس ڈر اور خوف سے کرتے ہیں جس دن کوئی اپنا نہیں رہے گا، بلکہ جسم کے اعضاء بھی انسان کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ اگلی آیت میں فرماتے ہیں یہ سب کچھ جو کرتے ہیں وہ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ ان کو اچھا بدلہ دے جو انہوں نے کام کیے۔ یعنی کہ جو نیکی کرتے ہیں، مساجد کو آباد کرتے ہیں، مساجد کے انتظام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، مساجد کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ اللہ کا ذکر، تسبیح و تحمید صبح و شام کرتے ہیں، اور پھر وہ اللہ کا ذکر، نماز کا قائم کرنا، ایتاء زکوٰۃ، یہ ان کے جو دوسرے تجارت اور بے شراء کے معاملات ہیں وہ رکاوٹ نہیں بنتے، اس سے غافل نہیں ہوتے ان چیزوں سے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ان کے ان اعمال کا بدلہ دے گا، نہ صرف پورا بدلہ دے گا، بلکہ اللہ نے فرمایا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اور زیادہ کر دے گا۔ ایک تو نبی علیہ السلام نے بیان کر دیا نا، یہ کام کرو گے اتنی نیکی، یہ کام کرو گے اتنے 100 نیکیاں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تو متعین ہے، وہ تو میرے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ، نواز سکتا ہے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے اور عطا کرے گا، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، بس تم اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ، اللہ کی تسبیح میں لگ جاؤ، اقامت صلاۃ میں لگ جاؤ۔ تمہیں یہ چیزیں جب تم ان کاموں میں مصروف ہوگے، تم پھر اللہ کی طرف سے رزق کی فکر مت کرو۔ ہم دکان کا شٹر کیوں نہیں نیچے کرتے کہ 4 گاہک خراب ہو جائیں گے؟ اللہ فرماتا ہے کیوں فکر کرتے ہو؟ واللہ یرزق من یشاء، وہ اللہ جس کو چاہے رزق دے بغیر حساب کے۔ آگے اللہ تعالیٰ اگلی آیت 2 آیات میں کافروں کا معاملہ بیان فرما رہے ہیں۔ والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کیسے ہیں؟ سب سے پہلے ان کے اعمال کون سے ہیں؟ اچھے کام ہی ہیں۔ ہماری اس دنیا میں کتنے ہی غیر مسلم ایسے ہیں وہ کتنے اچھے کام کرتے ہیں، کتنی دنیا کے خیر اور فلاح کے کام کرتے ہیں، انہوں نے کتنی ہی فلاحی سوسائٹیاں بنائی ہوئی ہیں، کتنے ہی وہ اچھے کام کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال جو بھی اچھے ہوں، جو بھی فلاح کے کام ہوں، لیکن ان کے کفر کی وجہ سے ان کے وہ اعمال ان کو کوئی فائدہ آخرت میں نہیں دیں گے۔ مثال دے رہے ہیں اللہ کی، کیسی مثال ہے؟ جیسے سراب کسے کہتے ہیں؟ جیسے آپ سفر کریں اور دور سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ وہاں پر پانی موجود ہے، جب آپ اس کے قریب پہنچتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔
کفار کے اعمال ایسے ہی ہیں کہ دکھنے میں خوش نما ہیں اور ان کو امید ہے کہ ہمارے اعمال کی بقدر ہمیں کچھ مل جائے، لیکن جب وہ اپنے مقام پر قیامت کے دن پہنچیں گے وہ ان کے لیے مثل سراب ہوگا، اور جس کی وہ امید رکھ رہے تھے امید کہ ہمیں آخرت میں کچھ ملے گا، لیکن اللہ کے ہاں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، اعمال کی قبولیت کے لیے، اچھے اعمال کی قبولیت کے لیے، صالح اعمال کی قبولیت کے لیے جو شرائط بیان کی گئی ہیں ان میں سب سے پہلے ہے ایمان والا ہونا، نمبر 2 وہ عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہونا، اور نمبر 3 اس عمل میں اخلاص ہونا، نیت کا درست ہونا۔ اگر ان تینوں میں کہیں پہ گڑبڑ ہو جائے تو آپ کا وہ عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اور یہاں پر کن کی بات ہو رہی ہے؟ جو کافر ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں، ان کے نیک اعمال ایسے ہی ہیں جیسے دور سے نظر آنے والا پانی، اور قریب جا کے جب پہنچے تو وہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ والذین کفروا اعمالهم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کسراب، ایسے ہیں جیسے چمکتی ہوئی ریت ہے، بقیات یحسبہ الظمآن ماء، اور وہ دور سے ایسا ہی سمجھا جاتا ہے جیسے پانی ہے، پیاسے کے لیے پانی ہے، جیسے وہ ایسا ہی ہے دور سے جیسے پیاسا پانی سمجھتا ہے، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، وہ کچھ بھی، جب وہ قریب پہنچتے ہیں، جیسے عموماً آج کل گرمیوں کا موسم ہے تو آپ سڑک پہ بھی سفر کریں تو دور سے آپ کو سڑک جب چمکتی ہوئی نظر آئے گی تو نظر آئے گا کہ وہ پانی کی کوئی جھیل ہے، پاس جائیں گے تو وہ سڑک ہی ہوگی۔ اور ایسے صحراؤں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ، اللہ ہی کو اپنے پاس پاتا ہے، یعنی اللہ اصل میں اللہ کے ساتھ تعلق بنائے گا تو اس کو اللہ کی طرف سے اجر بے حساب دیا جائے گا، اور آخرت میں اس کے نامہ اعمال میں سارے معاملات لکھے جائیں گے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ اس کا پورا حساب کر دے گا، یعنی جو کچھ بھی اس کو فائدے ملیں گے دنیا میں ہی ملیں گے اپنے نیک اعمال میں، آخرت میں اس کے لیے کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ اس لیے جتنے بھی نیک اعمال، اچھے کام، نیک اعمال تو نہیں، جتنے بھی اچھے کام، بلائی کے کام، فلاح کے کام کافر دنیا میں کرتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ان کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی عطا فرما دیتا ہے۔ جبکہ ایمان والوں کا کیا معاملہ ہے کہ وہ بلائی اور خیر اور فلاح کے اور نیکی کے جو کام کرتے ہیں اللہ دنیا میں بھی بدلہ عطا فرماتے ہیں، تھوڑا بہت جو بھی، لیکن آخرت میں ان کے لیے بے حساب اجر ہے۔ اگلی آیت مبارکہ میں پھر اللہ رب العزت کافروں کے ہی معاملات کی مثال بیان کر رہے ہیں، یہاں جیسے آؤ کا ظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج فی من فوقہ موج، یہاں ان کا معاملہ کیسا ہے کہ اندھیرا ہے سمندر میں اور اس کو ڈانپا ہوا ہے موج نے، من فوقہ موج، موج کے اوپر موج ہے، اور پھر من فوقہ سحاب، اور پھر اس موج کے اوپر بادل ہے۔ یعنی ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو دنیا میں اتنے اندھیرے میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ایک تو ظلمت ہے سمندر کی، دوسرا موج پر موج بھی ایک اس کا اندھیرا ہے، اور پھر اس کے اوپر ایک بادل ہے۔ مطلب کیا کہ جتنے مرضی اعمال کر لیں، ان کے دل کی جو ظلمت ہے وہ ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ اس مثال سے یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ ظلمت کے اوپر ظلمت، ظلمت کے اوپر ظلمت، موج کے اوپر موج، اور پھر اس موج لہر کے اوپر بادل ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ظلمات بعضھا فوق بعض، پھر کیا ہے، پھر اندھیرے اس کے اوپر پھر اندھیرے، یعنی کہ ہر طرح سے کفر جو ہے نا، دل کا کفر، وہ دل ایسا ہی ہے جس کو ہر طرف سے اندھیروں نے ڈانپ لیا ہے، اور اس دل میں کہیں سے بھی اللہ کی وہ نور ہدایت نہیں آتی جو اللہ نے اس رکوع کے شروع میں بیان کیا، اللہ نور السماوات والارض۔ پھر اللہ نے فرمایا اذا اخرج یدہ، جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا بھی ہے، اتنا اندھیرا ہے، اگر وہ اپنا ہاتھ اس اندھیرے سے نکال بھی لے، لم یکد یرا، وہ اسے پھر بھی کچھ نہ دیکھ سکے، وہ اپنے ہاتھ کو نہ دیکھ سکے۔
اتنا اندھیرا ہے کہ بندہ اپنے ہاتھ کو نہ دیکھ سکے کہ اس کا ہاتھ کیسا ہے. تو یہ کون سا اندھیرا ہے؟ یہ کفر کی ظلمت ہے، یہ بے ایمانی کا اندھیرا ہے. جس دل میں ایمان نہیں اس دل میں نور نہیں، اور جس دل میں کفر ہے اس کو دل میں ظلمت اور اندھیرا ہے، اور اس سے وہ حق اور باطل کی پہچان ہی نہیں کر پاتا. اللہ یہ سمجھا رہے ہیں وَمَن لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا، اور جس کے لیے کوئی بھی اللہ کی طرف سے نور نہ ہو، کوئی بھی نور ہدایت نہ ہو، فَمَا لَهُ مِن نور، پھر اس کے لیے کوئی بھی روشنی نہیں ہے. جب اللہ کی طرف سے نور ہدایت نہیں ہے، جب اللہ کی طرف سے ایمان نہیں ہے، سمجھنے کے لیے وہ ارد گرد جتنی مرضی دنیا کو سجا لے، جتنی مرضی روشنیوں کو روشن کر لے، جب دل میں نور ہدایت نہیں ہے تو پھر ہر طرف اس کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہے. تو بنیادی بات کیا سمجھ آئی؟ سب سے بہترین صفت اور خوبی ایک انسان کی کیا ہے؟ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایسی نسبت ہے اور یہ ایسا نور ہدایت ہے، اس کے مقابلے میں قومیت، اس کے مقابلے میں برادری، اس کے مقابلے میں زبان، اس کے مقابلے میں نسل اور اس طرح کے تعصبات اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اور دراصل روشنی نور ہدایت کی کس کے ساتھ ہے؟ وہ ایمان کے ساتھ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے اور اپنے آپ کو ایمان پر کاربند رہنے کی اور مرنے تک ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تکون لک رضاء ولحقہ اداء وعاتہ وسیلۃ وصلی علی جمیع اخوانہ من نبیین والصالحین یا ارحم الراحمین. اللہم لطیف الطف، اللہم انت رب لا الہ الا انت توکلت وانت رب العرش العظیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا رب العالمین، ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، ہر قسم کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، ہر قسم کی اعمال کی نالائکیوں کو معاف فرما. یا رب العالمین، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اعمال صالحہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق نصیب فرما، اعمال بد سے محفوظ رہا فرما، ہر قسم کے برے عمل سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، ایمان کی جو خوبی ہے، جو صفت ہے، یا اللہ ہمارے دلوں کو اس کے ساتھ مزین فرما. یا رب العالمین، ہمارے قلوب کو نور ہدایت سے منور فرما، ایمان کے نور سے منور فرما. یا رب العالمین، یہ بڑی قیمتی متاع اور دولت ہے، ہمیں اس متاع اور دولت سے زندگی بھر جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ، جب ہمارا نزا کا عالم ہو اس وقت بھی اس ایمان کے ساتھ ہی ہم اس دنیا سے رخصت فرما. ہماری ایک ہی پہچان ہے، وہ پہچان ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ، اس پر کاربند رہنے کی، اس پر پختہ رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اس کے ساتھ ساتھ اس نور ہدایت کو بڑھانے کے لیے نیک اعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما. یا اللہ، جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما، جو زندہ ہیں ہر فتنہ آزمائش بیماری بلا وبا سے ہم سب کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ اجمعین برحمتک یا ارحم.